آج کی گفتگو ذرا مختلف انداز میں شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں ہم دونوں بیٹھے ہیں، چائے کا کپ سامنے رکھا ہے، باہر شام ہو رہی ہے اور میں آپ سے ایک سیدھا سا سوال پوچھتا ہوں۔ کیا آپ کو یاد ہے آج صبح آپ نے ناشتہ کیسے کیا؟ کون سا ہاتھ پہلے اٹھایا؟ کس خیال نے آپ کو جگایا؟ کیا آپ واقعی وہاں موجود تھے یا جسم نے اپنا کام خود بخود کر لیا اور ذہن کہیں اور تھا؟ اکثر لوگ اس سوال پر ہنس دیتے ہیں۔ بھائی صبح صبح کون اتنا سوچتا ہے؟ مگر یہی وہ سوال ہے جس سے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور یہی وہ سوال ہے جو ایک عجیب و غریب، مسٹیریس اور دنیا کی مشکل ترین کتابوں میں سے ایک کتاب کے مرکز میں بیٹھا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے بیل زیبب's ٹیلز ٹو ہز گرینڈ سن، یعنی بیل زیبب کی اپنے پوتے کو سنائی گئی کہانیاں۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جارج گورجیف۔ ہم اس کتاب کو صرف پڑھیں گے نہیں، بلکہ ہم اس کتاب کے ساتھ جینا سیکھیں گے۔ اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ گفتگو کریں گے کہ گورجیف کون تھا جس نے یہ پراسرار اور انتہائی مشکل ترین کتاب لکھی۔ گورجیف کا پورا نام جارج ایونچ گورجیف تھا، جو 19ویں صدی کے آخر میں آرمینیا اور موجودہ ترکی کی سرحد کے قریب پیدا ہوا۔ ایک ایسا علاقہ جہاں مشرق اور مغرب، اسلام اور عیسائیت، قدیم روایات اور جدید دنیا سب آپس میں ٹکراتے تھے۔ نوجوانی میں گورجیف کے دل میں ایک ہی سوال تھا، اور وہ سوال آج بھی ہر انسان کے دل میں کہیں دبا ہوا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ اور اگر واقعی کوئی گہرا سچ، کوئی آبجیکٹو ٹروتھ، یعنی کوئی معروضی حقیقت، وہ سچائی جو ہر انسان، ہر جگہ، ہر زمانے میں یکساں ہو، کیا وہ موجود ہے؟ اگر وہ سچ موجود ہے تو وہ سچ کہاں چھپا ہوا ہے؟ اس سوال نے گورجیف کو گھر سے نکال دیا۔ کئی سال وہ وسطی ایشیا، تبت، ایجپٹ اور مشرق وسطیٰ میں گھومتا رہا۔ خانقاہوں میں گیا، صوفیوں سے ملا، قدیم برادریوں میں وقت گزارا، جہاں انسان کے اندرونی سفر پر صدیوں پرانا علم محفوظ تھا۔ 20th سینچری کے شروع میں وہ روس پہنچا، اور پھر پہلی جنگ عظیم،
اور روسی انقلاب کے ہنگاموں سے بھاگتے بھاگتے آخرکار پیرس کے قریب ایک جگہ آباد ہوا، جہاں اس نے اپنا ایک ادارہ بنایا۔ اس کا نام تھا انسٹیٹیوٹ فار دی ہارمونیس ڈیولپمنٹ آف مین، انسان کی ہم آہنگ نشو نما کا ادارہ۔ سوچئے، ایک طرف یورپ میں فیکٹریاں لگ رہی ہیں، مشینیں بن رہی ہیں، سائنس ترقی کر رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عقل اور ٹیکنالوجی سے سب پرابلمز، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایک شخص کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے، رکو، تم لوگ باہر کی دنیا فتح کر رہے ہو مگر اپنے اندر کی دنیا میں سوئے پڑے ہو۔ یہی گورجیف کا پیغام تھا، اور اسی پیغام کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے یہ عظیم کتاب لکھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کتاب لکھی ہی کیوں گئی؟ گورجیف نے سیدھی سادھی زبان میں اپنی باتیں کیوں نہیں لکھی؟ اتنی موٹی، پیچیدہ خلائی سفر اور عجیب و غریب مخلوقات سے بھری کہانی کیوں لکھی؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کا سہارا لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ اپنے بچے کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا برا ہے۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ کہ سیدھا کہہ دیں جھوٹ مت بولو، یہ گناہ ہے۔ بچہ یہ بات سنے گا، سر ہلائے گا، اور 10 منٹ کے بعد بچہ یہ بات بھول جائے گا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اسے جھوٹے چروائے کی کہانی سنائیں، جو بار بار بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا چلاتا تھا، اور آخر میں جب سچ میں بھیڑیا آتا ہے تو کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ یہ کہانی بچے کے ذہن میں گھر کر جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے خود سوچنا پڑا، خود نتیجہ نکالنا پڑا۔ گورجیف کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، مگر اس نے یہ اصول 1000 گنا زیادہ انٹینسٹی سے، شدت سے استعمال کیا۔ اس نے خود کہا تھا کہ وہ اپنی کتابیں اس طرح لکھنا چاہتا ہے کہ کتا جیسے دفن ہو، یعنی بری دی ڈاگ، یعنی اصل بات کو اتنی گہرائی میں چھپا دو کہ صرف وہی شخص اسے نکال پائے جو واقعی محنت کرنے کو تیار ہو۔ سوچئے، اگر ہم آج کسی سے کہیں آپ سو رہے ہیں تو وہ فوراً ناراض ہو جائے گا، میں سویا ہوا نہیں ہوں، میں تو MBA کر رہا ہوں، میں PhD کر رہا ہوں، میں دفتر جا رہا ہوں، بچوں کی فیس ادا کر رہا ہوں، میں کیسے سویا ہوا ہوں؟ مگر یہی بات ایک عجیب سیارے سے آنے والی مخلوق ایک اجنبی داستان کے ذریعے کہے تو یقیناً انسان
اپنی ایگو کو یعنی اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اس کہانی کو پوری طرح سنے گا اور آہستہ آہستہ محسوس کرے گا کہ یہ کہانی کسی اور کی نہیں بلکہ یہ کہانی ہماری اپنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گورجیف نے یہ کتاب مشکل بنائی جان بوجھ کر۔ اس نے چاہا کہ قاری یعنی ریڈرز صرف پڑھیں نہ بلکہ کشمکش کریں، ہر جملے پر رکیں، سوچیں، خود سے سوال کریں، کیونکہ وہ سمجھتا تھا جو سچ آسانی سے مل جائے وہ آسانی سے بھول بھی جاتا ہے، اور جس سچ کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے وہی سچ ہماری ہڈیوں میں اتر جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا زندگی کے وہ سبق جو ہمیں سب سے زیادہ یاد رہتے ہیں وہ کبھی کسی لیکچر سے نہیں ملے، وہ کسی تکلیف، کسی ناکامی، کسی رات کی بے خوابی سے ملے ہیں۔ گورجیف یہی چاہتا تھا کہ کتاب پڑھنا بھی ایک اندرونی تکلیف، ایک اندرونی محنت بن جائے۔ اب ہم اس کتاب میں یہ دیکھتے ہیں کہ بیل زیبب کون ہے۔ اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ بیل زیبب ہے۔ یہ نام سن کر شاید آپ کے ذہن میں فوراً شیطان کا تصور آئے۔ کئی مذہبی روایات میں یہ نام برائی کی علامت رہا ہے اور گورجیف نے جان بوجھ کر یہی نام چنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ گورجیف چاہتا تھا کہ قاری یعنی ریڈر کے اندر ایک ٹکراؤ پیدا ہو۔ یہ نام تو برائی کی علامت ہے، تو پھر یہ کردار اتنا دانا، اتنا محبت کرنے والا، اتنا معصوم کیوں لگ رہا ہے؟ کہانی میں بیل زیبب دراصل ایک ایسی مخلوق ہے جسے کبھی جوانی میں ایک بغاوت میں شامل ہونے کی وجہ سے نظام کائنات سے نکال دیا گیا تھا۔ سزا کے طور پر اسے نظام شمسی کے دور دراز کونے میں بھیج دیا گیا، مگر وہاں رہتے رہتے دور سے دنیاؤں کو دیکھتے دیکھتے اس کے اندر ایک عجیب سی دانائی جنم لیتی ہے۔ آہستہ آہستہ اسے معافی ملتی ہے اور اب وہ کائنات میں آزادانہ سفر کر سکتا ہے۔ بیل زیبب کئی بار زمین پر بھی آتا ہے، کبھی مصر، کبھی بابل، کبھی تبت، اور ہر بار انسان کو قریب سے دیکھتا ہے۔ سوچئے یہ کتنا گہرا استعارہ، سمبولزم ہے۔ ایک ایسی مخلوق جسے برائی کا نام دیا گیا وہ دراصل سب سے زیادہ دانا
اور شفیق کردار نکلتا ہے، اور جن انسانوں کو ہم نیک اور مہذب سمجھتے ہیں وہ اس کی نظر میں سوئے ہوئے، مشینی اور اپنی حقیقت سے بے خبر مخلوق نکلتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے اپنے فیصلوں پر ایک طنز نہیں؟ ہم کتنی جلدی کسی کو برا اور خود کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ بغیر کسی تصدیق کے اور بغیر گہرائی میں جھانکے ہوئے۔ بیلزبوب کی حیثیت اس کتاب میں، اس بک میں ایک باہر کے مبصر کی ہے، ایک باہر کے آبزرور کی ہے، ایک ایسا کردار جو انسان نہیں، اس لیے انسانی تعصبات یعنی بائسنس سے آزاد ہے، اور اس لیے زمین کو، انسانوں کو اور ہماری تہذیب کو بالکل نئی، بے رحم مگر مہربان نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ اس کتاب میں ایک اور کردار ہے حسین۔ یہ کہانی کا دوسرا اہم کردار ہے۔ یہ حسین بیلزبوب کا پوتا ہے۔ حسین ابھی چھوٹا ہے، معصوم ہے، تجسس سے بھرا ہوا ہے، اور یہیں پر اصل خوبصورتی ہے۔ یہ پوری کتاب دراصل ایک خلائی جہاز پر ہونے والی گفتگو ہے۔ دادا اپنے پوتے کو کہانیاں سنا رہا ہے سفر کے دوران۔ حسین سوال کرتا ہے، دادا جان، انسان ایسے کیوں ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ وہ جنگیں کیوں لڑتے ہیں؟ اور یہیں گورجیف نے ایک بہت کلیور، ہوشیار تدبیر استعمال کی۔ حسین دراصل ہم ہیں، آپ اور میں۔ ہر وہ قاری جو یہ کتاب پڑھ رہا ہے وہ دراصل حسین کی جگہ بیٹھا ہے، ایک بچے کی طرح، معصوم سوالات لیے، دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے، اور بیلزبوب کی حکمت بھری باتیں دراصل ہمارے لیے ہیں۔ کبھی غور کیجئے، بچے سب سے گہرے سوال پوچھتے ہیں، ابو، لوگ مرتے کیوں ہیں؟ ماں سے سوال کرتے ہیں، ماں، خدا کیسا دکھتا ہے؟ ہم غصہ کیوں کرتے ہیں؟ اور ہم بڑے عموماً انہیں ٹال دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، یا ہم خود کبھی یہ سوال پوچھنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ گورجیف کہتا ہے، وہ سوالات جو بچپن میں تھے وہی سب سے اہم سوالات ہیں۔ بڑے ہو کر ہم انہیں بھول گئے، ہم نے صرف انہیں دبا دیا۔ حسین کا کردار دراصل ہمیں دوبارہ وہ بچہ بننے کی دعوت دیتا ہے جو بغیر شرمائے پوچھ سکے، یہ زندگی کیوں ہے؟ میں کون ہوں؟ اب ایک اور اہم سوال، یہ ساری کہانی زمین پر
کیوں نہیں؟ خلائی جہاز میں سیاروں کے درمیان سفر کرتے ہوئے کیوں لکھی گئی؟ ذرا سوچئے۔ اگر آپ کسی شہر کے بیچوں بیچ کھڑے ہوں تو آپ صرف گلیاں، دکانیں اور بھیڑ دیکھ سکتے ہیں، مگر اگر آپ اسی شہر کو ہوائی جہاز سے بلندی سے دیکھیں تو اچانک پورا نقشہ سمجھ آ جاتا ہے۔ ٹریفک کا بہاؤ، سڑکوں کی ترتیب، شہر کی حماقتیں سب واضح ہو جاتی ہیں۔ گورجیف نے یہی تدبیر استعمال کی۔ اس نے پڑھنے والوں کو زمین سے اتنی دور لے گیا کہ وہ زمین کو، انسانوں کو بالکل باہر سے دیکھ سکیں۔ جب ہم زمین پر ہوتے ہیں ہم خود اسی نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بائسنس یعنی تعصبات، اپنی قومیت، اپنے مذہب، اپنی سیاست میں الجھے ہوتے ہیں، مگر جب بیلزبوب خلا سے زمین کو دیکھتا ہے تو وہ ایک غیر جانبدار مبصر یا ایک آبجیکٹو آبزرور بن جاتا ہے۔ یہ فاصلہ یعنی ڈسٹنس دراصل ایک نفسیاتی اوزار ہے، ایک سائیکولوجیکل ٹول ہے۔ یہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی عادات کو، اپنی دنیا کو ذرا فاصلے سے دیکھیں، جیسے کوئی اجنبی دیکھ رہا ہو۔ کیا آپ نے کبھی یہ تجربہ کیا؟ کبھی ہوائی جہاز کی کھڑکی سے اپنا شہر دیکھا ہو اور اچانک وہ ٹریفک، وہ روڈز جس میں آپ روز الجھتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، وہ دفتر میں جو ہوتی ہیں، سب کتنی چھوٹی، کتنی بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ گورجیف چاہتا تھا کہ ہم پوری زندگی کو اسی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کہانی کو میتھولوجی یا میتھس کی مدد سے کیوں لکھا گیا۔ گورجیف نے سیدھی فلسفیانہ گفتگو کی بجائے میتھیکل انداز کیوں اپنایا؟ اس کی ایک گہری وجہ ہے۔ جب ہم کوئی فلسفیانہ کتاب پڑھتے ہیں جیسے کانٹ یا ہیگل تو ہمارا انٹلیکٹ، ہمارا دماغ سرگرم ہوتا ہے، یعنی ایکٹیو ہو جاتا ہے، مگر دل خاموش رہتا ہے۔ ہم آرگومنٹس کو سمجھتے ہیں مگر محسوس نہیں کرتے۔ جب ہم کہانی سنتے ہیں تو پورا وجود شامل ہوتا ہے، دماغ بھی، جذبات بھی، تخیل بھی۔ اسی لیے دنیا کی ہر بڑی روایت نے سچائی یا ٹروتھ سکھانے کے لیے کہانیوں کا سہارا لیا۔ قرآن حکیم کے قصے، بدھ مت کی جاتک کہانیاں، صوفیوں کی حکایتیں، مولانا روم کی مثنوی میں داستانیں، یہ سب دراصل ایک ایسا
برتن ہے جو گہری سچائیوں کو محفوظ رکھتا ہے، مگر ہر نسل کو اپنی سمجھ کے مطابق نئے معنی نکالنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ ایک میتھ یا میتھیکل داستان کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حقیقت کی سطح پر نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی گہری سطح پر بات کرتی ہے۔ اس لیے بلزبیب کی کہانی میں عجیب و غریب سیارے ہیں، مسٹیریس مخلوقات ہیں، یونیورسل لاز ہیں۔ یہ سب علامتیں، یہ سب سمبلز جو ہمارے اپنے اندرونی سفر کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب یہ کتاب گورجیف لکھ رہا تھا، 20ویں صدی کی دوسری اور تیسری دہائی میں یورپ کا منظرنامہ کچھ اس طرح تھا۔ یورپ ابھی پہلی عالمی جنگ کی تباہ کاریوں سے نکل رہا تھا، لاکھوں لوگ مارے جا چکے تھے، روس میں انقلاب آ چکا تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہے تھے، مگر انسانیت اخلاقی طور پر شاید سب سے کمزور مقام پر تھی۔ گورجیف نے اس ماحول میں یہ سوال اٹھایا، اگر ہم اتنے ذہین ہیں، اتنی مشینیں بنا سکتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں؟ اس کا جواب گورجیف کے نزدیک یہ تھا، انسان نے باہر کی دنیا میں بہت ترقی کر لی، مگر اندر کی دنیا میں وہ سویا ہوا ہے، اور جب تک انسان اندر سے نہیں جاگتا، باہر کی ہر ترقی مزید تباہی کا سامان بنے گی۔ کیا یہ بات آج 21 سینچری میں کچھ زیادہ ہی مانوس نہیں لگتی؟ ہمارے پاس سمارٹ فون ہے جس میں دنیا بھر کا علم ہے، مگر ہم گھر میں اپنے والدین سے 2 منٹ بات نہیں کر پاتے۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے جو کنیکٹیوٹی کا، کنیکشن کا وعدہ کرتا ہے، مگر ہماری تنہائی پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ گورجیف کو اپنے دور میں بہت تنقید کا سامنا بھی رہا۔ کچھ لوگوں نے اسے دھوکے باز کہا، کچھ نے مسٹیریس ریلیجس گرو کہا، کچھ اس کے قریبی شاگرد بھی بعد میں الگ ہو گئے، مگر جو لوگ اس کے قریب رہے، جیسے پی ڈی اوسپینسکی، انہوں نے کہا کہ گورجیف نے انہیں زندگی دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیا۔ اب اس گفتگو کے اختتام میں ہم ایک مرکزی خیال جو اس کتاب کے گرد گھومتا ہے، یا وہ مرکزی خیال جو پوری کتاب میں دھڑکتا ہے، وہ یہ ہے، گورجیف کا یہ دعویٰ کہ انسان سویا ہوا ہے۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بستر پر لیٹے ہوں، بلکہ اس کا مطلب ہے میکینیکل لائف، یعنی مشینی زندگی۔ ہم اپنی زندگی جیتے نہیں، بلکہ عادتوں کے مطابق خود کار طریقے سے میکینیکل وے میں گزارتے ہیں۔ سوچئے، صبح الارم بجتا ہے، آپ اٹھتے ہیں، وہی راستہ، وہی دفتر، وہی چائے، وہی شکایتیں، وہی غصہ۔ اس بات پر جس پر کل بھی آیا تھا، آپ کا موبائل کو بار بار دیکھنا، سوشل میڈیا کو استعمال کرنا، انگلی کا خود بخود فیس بک کی طرف چلے جانا، انگلی کا خود بخود اسکرولنگ میں آپ کا وقت ضائع کرنا۔ آپ نے یہ فیصلہ خود کیا تھا کہ میں فیس بک کھولوں یا آپ کی انگلی نے؟ گورجیف کہتا ہے 99% انسانی زندگی اسی طرح بغیر شعوری فیصلے کے میکینیکل وے میں گزر جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں ہمارے اندر جو سینکڑوں چھوٹی چھوٹی عادات، ہیبٹس، خوف، خواہشات ہیں، وہی ہمیں چلا رہی ہوتی ہیں۔ ہم گاڑی کے مسافر نہیں، بلکہ گاڑی کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، اور گاڑی خود چل رہی ہے۔ اسی حالات کو گورجیف نیند کہتا ہے، یعنی سلیپ، اور اس نیند سے جاگنے کا نام ہے سیلف ریممبرنگ، اپنی موجودگی کو یاد رکھنا، یعنی ہر لمحے یہ یاد رکھنا کہ میں یہاں ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ محسوس کر رہا ہوں۔ یہ اتنا سادہ لگتا ہے، مگر آزما کر دیکھیں۔ اگلی بار جب آپ چائے پی رہے ہوں، صرف 30 سیکنڈ کے لیے پوری طرح وہاں موجود رہنے کی کوشش کریں۔ چائے کا ذائقہ محسوس کریں، چائے کی ہیٹ یا گرمی محسوس کریں، اور دیکھیں ذہن کتنی جلدی کہیں اور بھاگ جاتا ہے، کل کے کام کی طرف، پرانی بات کی طرف، کسی فکر کی طرف۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں گورجیف کہتا ہے، دیکھو تم سو رہے ہو۔ اگر ہم اس گفتگو کا خلاصہ کریں کہ ہم نے آج کی گفتگو سے کیا سیکھا، ہم نے جانا کہ گورجیف کون تھا، اور اس نے کن وجوہات کی بنا پر یہ عجیب و غریب، مشکل مگر گہری کتاب لکھی۔ ہم نے سمجھا کہ بیلزبیب اور حسین دراصل ہماری اپنی کہانی کے، ہماری زندگی کی کہانی کے دو کردار ہیں، دانائی اور معصومیت، سوال اور جواب۔ ہم نے دیکھا کہ خلائی سفر اور میتھیکل سٹوریز، میتھیکل انداز کیوں چنے گئے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو فاصلے سے، نئی نظر سے دیکھ سکیں۔ اور آخر میں ہم نے نیند کے تصور کو، یا نیند کے تصور کی پہلی جھلک دیکھی۔